کبھی کبھی انسان ایسے مقام پر آ جاتا ہے جہاں الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، لوگ ختم ہو جاتے ہیں، راستے ختم ہو جاتے ہیں، اور صرف ایک چیز باقی رہ جاتی ہے، دل کا درد۔ شاید آپ اسی لمحے سے گزر رہے ہو، جب کسی کے کندھے پر سر رکھ کر رونا بھی نصیب نہ ہو، جب دعا مانگتے ہوئے خود اپنی آواز پر یقین نہ رہے، جب دل کہے اب بس، اب مجھ میں اور نہیں باقی۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں، یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب رب سن رہا ہوتا ہے سب سے زیادہ۔ قرآن میں نوح علیہ السلام کی آواز آج بھی گونجتی ہے، اے میرے رب، میں مغلوب ہو چکا ہوں، تو میری مدد فرما۔ بس یہی الفاظ کافی تھے، سمندر پھٹ گئے، زمین بدل دی گئی، اور رب کی مدد اتری، ایسی مدد جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو سنو، اگر تمہارے اندر سے آواز نکل رہی ہے میں ہار گیا ہوں، تو رب کہتا ہے پکارو، میں قریب ہوں۔ یہ وہ وقت نہیں کہ ہار مانو، یہ وہ وقت ہے جب تم رب کی طرف پلٹو، وہ رب جو تمہارے سسکیوں کو بھی سنتا ہے اور تمہارے خاموش آنسوؤں کو بھی شمار کرتا ہے۔ مایوسی یہ ایمان والے کا راستہ نہیں، کیونکہ قرآن اعلان کرتا ہے اللہ کی رحمت سے صرف وہی مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ تو خود سے پوچھو، کیا تم واقعی رب کی رحمت سے مایوس ہو گئے ہو، یا تمہارا دل ابھی زندہ ہے؟ کیونکہ اگر دل ابھی زندہ ہے تو رب کا وعدہ بھی زندہ ہے۔ اور سنو، جب دل اندر سے ٹوٹ جائے نا، تو آواز باہر سے نہیں اوپر سے آتی ہے، رب کی طرف سے، کبھی کسی آیت کی صورت میں، کبھی کسی دعا کی صورت میں، کبھی کسی بے نام تسلی کی صورت میں۔ تم شاید کہو اب کیا فائدہ، اب دیر ہو چکی ہے، لیکن تمہارے رب نے تو فرمایا ہے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ یاد رکھو، تم نے جتنی بار رب کو چھوڑا ہے، وہ رب آج بھی تمہیں وہیں کھڑا انتظار کرتا ہے کہ کب تم پلٹو اور وہ تمہیں سینے سے لگا لے۔ کیا تم جانتے ہو، وہ رب تمہیں اس وقت بھی سن رہا ہوتا ہے جب تم بس خاموش ہو کر آسمان کی طرف دیکھتے ہو۔ وہ رب تمہارے ان آنسوؤں کو بھی گن رہا ہوتا ہے جو تم کسی کو دکھائے بغیر تکیے میں جبس کر دیتے ہو۔ اور پھر ایک دن بس اللہ تمہارے دل میں وہ خیال ڈالتا ہے جو تمہیں سجدے کی طرف لے جاتا ہے، اور وہ پہلا سجدہ وہی تمہارے سارے بوجھ ہلکے کر دیتا ہے، کیونکہ وہ سجدہ دعاؤں کا اختتام نہیں بلکہ زندگی کا نیا آغاز ہوتا ہے۔ تو آؤ، اپنے بکھرے ٹکڑوں کو اٹھاؤ، اپنے آنسوؤں کو وضو بناؤ، اور اپنے رب کے سامنے جھک جاؤ۔ وہ رب جو مایوسی میں تمہارا رازدار ہے اور سجدے میں تمہارا مددگار۔ کبھی تم نے سوچا، تم وہ سجدہ کر کے اٹھتے ہو، دل ابھی بھی بوجھل ہوتا ہے، لیکن جانے کیوں ایک اندرونی سکون سا محسوس ہونے لگتا ہے۔ وہ رب جسے تم نے رو رو کے پکارا، اب تمہارے لیے راستہ بنا رہا ہوتا ہے، خاموشی سے پردے کے پیچھے۔ شاید کسی دن تمہارا موبائل کھلتا ہے اور ایک آیت تمہارے سامنے آ جاتی ہے جو اللہ سے ڈرے، اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، یا پھر کوئی بندہ جس سے تم نے کبھی امید نہ رکھی ہو، وہ آ کر تمہارے دل کی بات کر دیتا ہے۔ یہ سب نشانیاں ہیں اللہ کی طرف سے، جو تمہیں بتاتی ہیں کہ میں سن رہا ہوں اور میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لیکن ہم میں سے اکثر ان اشاروں کو سمجھ ہی نہیں پاتے، کیونکہ ہم اپنے وقت پر اللہ کا جواب چاہتے ہیں، نہ کہ اللہ کے وقت پر۔ یاد رکھو، جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹا یوسف کھو گیا تو برسوں تک صبر کیا، لیکن زبان سے صرف یہی کہتے رہے، بس صبر ہی بہتر ہے، اور اللہ نے برسوں بعد وہ بچہ واپس کر دیا، ایسا مقام دے کر جس کا خواب بھی نہ دیکھا ہو۔ تو تم جو آج روتے ہو، بکھرے ہو، مایوس ہو،
کیا تمہارے رب کے خزانے ختم ہو چکے ہیں؟ ہرگز نہیں، تمہاری آنکھیں آج تو دیکھ رہی ہیں۔ اللہ اسی وقت تمہارے لیے وہ دروازے کھول رہا ہے جنہیں تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ کبھی تم نے محسوس کیا کہ وہی زندگی جو تمہیں ختم لگ رہی تھی آج کچھ بدلنے لگی ہے؟ دل ہلکا ہونے لگا ہے، راستے خود بخود کھلنے لگے ہیں۔ نہیں، یہ کوئی جادو نہیں، یہ تمہارے رب کا طریقہ ہے۔ قرآن گواہ ہے، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ نہ صرف آسانی آتی ہے بلکہ اللہ وعدہ کرتا ہے کہ ایک نہیں دو آسانیاں آتی ہیں۔ لیکن تم جانتے ہو اصل تبدیلی کہاں آتی ہے؟ جب تم دل سے کہہ دیتے ہو اب بس رب کافی ہے۔ جب تم ہر مخلوق سے امید توڑ کر ایک رب کی طرف رجوع کرتے ہو اور کہتے ہو اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کار ساز ہے۔ یہی وہ جملہ تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جلتی آگ میں کہا تھا اور آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ یہی وہ جملہ تھا جو صحابہ نے جنگوں کے دوران کہا تھا اور رب نے مدد کے لشکر اتار دیے تھے۔ تو تم کیوں نہ کہو، کیوں نہ دل سے پکارو، کیوں نہ سجدے میں گر کر یہ اعلان کر دو کہ یا اللہ تیرے بغیر کچھ نہیں اور تیرے ساتھ سب کچھ ہے۔ مایوسی تمہیں جتنا بھی گھیر لے، یاد رکھو تمہارے ساتھ وہ رب ہے جو سمندر کو راستہ دیتا ہے اور پتھر سے پانی نکال دیتا ہے۔ تو پلٹو، جھکو اور اپنا دل اس کے حوالے کر دو جس نے تمہیں بنایا ہے اور جو تمہیں کبھی تنہا چھوڑنے والا نہیں۔ اگر تم آج ہار ماننے والے تھے تو رک جاؤ، رب تمہیں ہارنے نہیں دے گا۔ وہ تمہیں سنوار رہا ہے، سکھا رہا ہے اور ایک نئی زندگی کے لیے تیار کر رہا ہے۔ مایوسی یہ اس رب کے ہوتے ہوئے حرام ہے جس کے پاس کن کہنا کافی ہوتا ہے۔ تو اٹھو، ایک نیا وضو کرو اور اس بار سجدہ ایسا کرو جیسے سب کچھ اللہ کے حوالے کر چکے ہو، کیونکہ جسے رب سنبھال لے اسے کوئی گرا نہیں سکتا۔ اور یقین کرو مایوسی کبھی بھی انجام نہیں ہوتی، مایوسی تو اکثر شروعات سے پہلے آتی ہے تاکہ تم ہار مان لو۔ چلنے سے پہلے رک جاؤ، دعا مانگنے سے پہلے خاموش ہو جاؤ۔ لیکن اگر تم نے بس ایک بار ہمت کر کے چلنا شروع کر دیا، اگر تم نے ایک بار آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا دیے، تو یاد رکھو اللہ کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا۔ اللہ کہتا ہے کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ بس یہ سوال اپنے دل سے کرو، کیا تمہارا رب تمہارے لیے کافی نہیں؟ کیا تمہیں اپنے رب کی رحمت پر شک ہے، جس نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ میں روزی دی، جو تمہیں ہر رات تھک کر سونے کے بعد دوبارہ صبح کی روشنی دیتا ہے؟ پھر تم کیسے مایوس ہو سکتے ہو؟ مایوسی جب تمہیں گھیر لے تو سمجھ لو اللہ تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے تم اسے پکارو، وہ چاہتا ہے تم صرف اسی پر بھروسہ کرو۔ اور جب تم سچے دل سے ایک بار پکارو گے نا تو تمہیں وہ سکون دے گا جو تمہیں دنیا کی کوئی چیز نہیں دے سکتی۔ یہ ویڈیو ان سب کے لیے ہے جو دل کے کسی کونے میں مایوسی چھپائے پھر رہے ہیں۔ اگر تمہارا دل رو رہا ہے تو اپنے رب سے بات کرو، اسے اپنا حال سناؤ اور پھر دیکھو کیسے وہ تمہاری تقدیر بدل دیتا ہے۔ انشاءاللہ۔ پیارے ویورز، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ جزاک اللہ۔